محترم عزیزان گرامی، آج کی اس ویڈیو میں پیران پیر دستگیر 11ویں والے پیر سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے بارے میں سنیے۔ حضرت ابو الحسن علی الزجی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور والا، یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری یعنی فاختہ 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ، اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔ حضرت بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی سے سنا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے باہر پہاڑ کی غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا، الغیاث یا غوث اعظم، الغیاث یا غوث ثقلین، الغیاث یا شیخ محی الدین، الغیاث یا سیدی عبد القادر۔ اس وقت حضرت سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کے بنے ہوئے جوتے کو غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک کو لے کر خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلام عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، اے الجونی، بھوک اللہ عز و جل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیے۔